کچھ لوگوں کے دسترخوان جو ہوتے ہیں وہ افطاری کے وقت اس کے اوپر اتنے سارے کھانے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کون سا کھانا پہلے کھائیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دسترخوان پر افطاری کے ٹائم صرف ایک پلیٹ پکوڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑی سی چپس ہوتی ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا شربت بنا کر انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے اور سمپل سی افطاری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں بات مہنگے کھانوں کی نہیں ہوتی، یا پھر بات 7 کھانوں کی نہیں ہوتی، یا پھر 10 کھانوں کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے گھر میں سکون کی۔ جس گھر میں جس زندگی میں سکون ہے نا، تو یقین کریں آپ کے جیسا امیر کوئی نہیں ہے، آپ کے جیسا جو ہے لینڈ لارڈ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی ایک پلیٹ پکوڑے جو ہیں اسی میں اپنی افطاری خوش ہو کر کرتے ہیں، ہنستے کھیلتے مسکراتے ہیں، تو یقین کریں آپ کے جتنا امیر کوئی نہیں ہے۔ غربت ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سے لوگوں کی زندگی میں بے بسی اور مایوسی کو جنم دے دیتا ہے۔ امیر ہونا یا غریب ہونا کسی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہوتی نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، وہ جسے چاہے غریب بنا دیتا ہے اور جسے چاہے امیر بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بھی ایک راز ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو میں دے کے آزماتا ہوں اور کسی سے لے کے آزماتا ہوں۔ اور میں کہتی ہوں کہ جس بندے کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، یا پھر مطلب کہ وہ تھوڑے سے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یقین کریں آپ کی زندگی امیروں سے بہت پرسکون ہے۔ جو بندہ امیر ہے، دیکھیں جس کے گھر میں اتنا سارا سونا پڑا ہوا ہوگا، اتنی ساری کرنسی پڑی ہوئی ہوگی، اتنی بڑی بڑی اس کے پاس گاڑیاں ہوں گی، اسے ہر وقت اپنی جان کا خطرہ لگا رہے گا۔ لیکن اس کے برعکس دوسری طرف اگر کوئی مڈل کلاس فیملی ہے یا پھر کوئی غریب ہے، وہ 2 وقت کا کھانا کھا کر اور 2 سوٹ جو ہیں کپڑوں کے سال میں خرید کر بڑا خوش رہتا ہے، اسے اپنی زندگی میں بڑے ہی سکون ہوتا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس میں اس کو فکر ہو کہ یہ چور چھین کے لے جائے گا، یا پھر مطلب کہ اس کو کوئی ڈاکو چھین لے گا، یا پھر رات کو میرے گھر میں کوئی آ کے ڈاکہ ڈال لے گا۔ تو اس طرح سے وہ بڑی پرسکون زندگی گزار دیتا ہے، ایک وقت کا کھانا کھا لیتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا کھانے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میرا اللہ مجھے دوسرے وقت کا کھانا بھی ضرور دے گا۔ اور میں کہتی ہوں کہ اگر آج کل کے دور میں زندگی کی جو ہے نا ضروریات آپ کی پوری ہو رہی ہیں نا، اگر ضروریاتی زندگی آپ کی پوری ہو رہی ہیں، مطلب کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، گرمی سردی کے کپڑے مل رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں بھی ہے تو آپ لوگوں کا گزارا چل سکتا ہے، آپ لوگ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے پاس چھوٹا گھر ہے، بڑا نہیں ہے، تو شکر ادا کریں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہ جن کے پاس اپنا گھر بھی موجود نہیں ہوتا، وہ مہینے کا ہزاروں روپے کرایہ بھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر موجود ہے، اپنے کھانے کے لیے آپ کے پاس کھانا موجود ہے، تو یقین کریں آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر ہمیشہ جو ہے نا صبر اور شکر کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا دیے ہوئے پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت راضی ہوتا ہے جو اس کے دیے ہوئے پر راضی رہتا ہے۔ دیکھیں غربت کا رونا رونے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ لوگ ہمیشہ یہی روتے رہیں گے کہ میرے پاس یہ والی چیز نہیں ہے، کبھی بھی کسی کی طرف دیکھ کر اپنا دل چھوٹا مت کریں۔ اگر کسی نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہے نا، تو اس کا فنکشن بھی گزر جائے گا، اگر کسی نے 3,000 کا پہنا ہے تو اس کا فنکشن بھی گزر جائے گا۔ بس کسی کی طرف دیکھ کر جب آپ لوگ کرتے ہیں کہ کسی کی طرف دیکھ کر سوچ لیا کہ ہاں اس نے 10,000 کا سوٹ پہنا ہے، میں نے نہیں پہنا، یا اس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، یا پھر اس کے پاس بہت بڑا گھر ہے، میرے پاس چھوٹا سا گھر ہے، دیکھیں اس طرح سے تو جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اس طرح سے نہ کیا کریں۔ دیکھیں جس طرح سے رمضان المبارک چل رہا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی افطاری جو ہوتی ہے وہ بہت مہنگے مہنگے کھانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح سے آپ لوگ میری افطاری روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بالکل سادہ سی افطاری بناتی ہوں، بالکل سمپل سی وہی چیز بناتی ہوں جو میرے لیے بہت آسان ہو۔ آج میرے بچے فروٹ چاٹ مانگ رہے تھے، یہ فروٹ چاٹ کی ریسیپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، کوئی خاص چیز اس میں نے نہیں ڈالی، بالکل سمپل سے فروٹ ہیں، اس کے اندر میں نے ایپل ڈالا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا امرود ہے، کیلا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے میں اسٹرابری تھوڑی سی لے آئی تھی،
وہ میں نے کاٹ کے اس کے اندر جو ہے نا ایڈ کر دی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسٹرابری جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے واش کیا کریں، اس کے اوپر جو پورز ہوتے ہیں نا اس کے اندر دوائیوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو ادھر میں نے تھوڑی سی کھجوریں کاٹ کے اس کے اوپر ڈال دی ہیں، اس کے بعد تھوڑے سے بادام جو ہے ان کو باریک کاٹ کے اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ نیکسٹ یہ میرے پاس کوئی کریم شریم نہیں ہے، جس طرح سے لوگ ملک پیک کریم لے کے آتے ہیں اور وہ والی جو ہے نا اپنے چاٹ کے اندر ایڈ کرتے ہیں، میرے پاس وہ نہیں تھی۔ میں نے پیسے ضائع کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، کیونکہ ہمارے ادھر گاؤں سے ملتی بھی نہیں ہے، اگر ملتی ہوتی تو شاید منگوا ہی لیتی۔ تو میرے پاس یہ دودھ کی بلائی پڑی ہوئی تھی، یہ فریش تھی بالکل ایک دن پہلے کی، تو میں نے اسے فریج سے نکالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے آپ کے سامنے میں نے اس کو بیٹ کیا ہے۔ بیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو جو ہے نا فروٹ چاٹ کے اوپر ایڈ کر دیا۔ یقین مانے اتنا اچھا ٹیسٹ آیا، اتنا زبردست کہ اس طرح سے کریم کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے یہ گھر کی چیز ہے، خالص ہے، اوریجنل ہے، اس کا ٹیسٹ جو ہے دوسری چیزوں کے سے بالکل منفرد ہوگا اور بہت زبردست ہوگا۔ آپ لوگ بھی دودھ کی بلائی جو ہے نا اس کو پھینٹ کر ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کو بالکل بھی دکان سے کوئی بھی چیز جو ہے نا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ میں ادھر اپنے گھر میں پکوڑوں کے لیے جو ہے نا بیٹر تیار کرنے لگی تھی۔ اچھا میں نے کبھی بھی پکوڑوں میں بھی کوئی خاص چیز ایڈ نہیں کی، میری کوشش ہوتی ہے میں ہمیشہ وہی چیز تیار کروں، وہی چیز بناؤں جو میرے لیے آسانی سے اویلیبل ہو۔ دیکھیں آلو بہت سستے ہیں، یہ ہر گھر میں ہی تقریباً موجود ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بیسن ہے، بیسن بھی تقریباً غریب سے غریب بندہ جو ہے وہ بھی بیسن خرید ہی سکتا ہے، خرید کر گھر میں رکھ لیں افطاری میں۔ دیکھیں آلو جو ہے نا ان کو گول گول کاٹ لیں، کاٹنے کے بعد بیسن میں ڈپ کریں، اس کو فرائی کر لیں، بہت مزے کے بن جاتے ہیں۔ یا پھر آپ لوگ آلوؤں کو کاٹ کر لچھے والے پکوڑے بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں آلو اور بیسن کے ساتھ ہم بہت زبردست اور بہت ساری ریسیپیز تیار کر سکتے ہیں، میں کہتی ہوں جس کے گھر میں آلو اور پکوڑے ہیں نا وہ 10 ڈشز گھر میں تیار کر سکتا ہے، انہیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اگر عورت چاہے نا تو اپنی سمجھداری کے ساتھ، اپنی عقل مندی کے ساتھ اپنے گھر کو اس طریقے سے چلا سکتی ہے نا کہ آپ لوگ بالکل لگژری طریقے سے اپنا افطاری بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی چلا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ لوگ خوش رہنا سیکھیں اور کسی کی طرف دیکھ کر کبھی بھی دل چھوٹا مت کریں۔ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ جتنی مہنگائی کا دور ہے نا، اس مہنگائی کے دور میں اگر انسان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں نا، اخراجات آپ کی زندگی کے پورے ہو رہے ہیں، کھانا مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، مکان جو ہے نا آپ کے پاس اویلیبل ہے، تو آپ کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں نا لگژری زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ یہ وہی لوگ گزار سکتے ہیں جو جدی پشتی امیر ہوتے ہیں، اور جدی پشتی جو ہے نا خاندانی جو امیر ہوتے ہیں وہی لوگ لگژری زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہیں، خوش رہیں، اور اپنے بچوں کو جس طرح بھی یہی سکھائیں، جس طرح آپ لوگ کریں گے نا ویسے ہی کل کو آپ کے بچے کریں گے۔ اگر آپ کسی کی طرف دیکھ کر، اپنی چیز کو دیکھ کر مطلب کہ دل چھوٹا نہیں کریں گے کہ میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو کل کو آپ کے بچے بھی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں گے۔ دیکھیں کیونکہ انہوں نے آپ کی طرف دیکھ کے سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ میری ایک عادت ہے، میں سارا دن نا گھر کی صفائی میں لگی رہتی ہوں۔ کیونکہ میری امی اس طرح سے کیا کرتی تھی، وہ بھی سارا دن ان کا یہی کام رہتا تھا، انہیں کچھ نہیں ملتا تھا نا تو وہ چادریں اتار کے چارپائیوں کی نا وہ واش کرنا شروع کر دیتی تھی۔ تو اسی طریقے سے جو ہوتا ہے نا، اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنی والدین کی طرف دیکھ کے سیکھتی ہے۔ اگر آپ کی ماں جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے نا، یقین کریں اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ آٹومیٹک 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا آپ اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے اسلام کی راہ پر چلا سکتے ہیں۔ خود چلیں گے تو ہی بچے چلیں گے، آپ اپنے آپ کو پہلے سنواریں، اس کے بعد پھر دوسروں کی طرف توجہ دیں۔ تو یہی میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ تھا آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیں اگر ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں نا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے لازمی جائیے گا۔ ویڈیو نہ بھی اچھی لگے تو تب بھی آپ لوگوں نے لائک شیئر لازمی کرنا ہے۔ تو ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو یہ جو آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جسٹ آلو ہیں، آلو اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا کے میں نے فرائی کیے ہوئے ہیں اور بہت مزے کے بنے تھے۔ آپ لوگ بھی اس طرح سے ریسپی بنا سکتے ہیں، بالکل سمپل اور بالکل سادہ اور جو ہے نا بہت امیروں والی۔ تو ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔